الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، سیدنا عثمان ابن علی رضی اللہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے فضائل گزشتہ آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے تھے۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ دردناک، وہ المناک، وہ خطرناک واقعہ اور حادثہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح باتیں بیان کرنے کی، آپ تمام حضرات کو بغور سننے کی اور پوری امت کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان یہ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور چلا۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت خلافت بہت مختصر۔ ان کے انتقال کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ نبی کے بعد نبی کا جو کام سنبھالے، امت کی جو باغ دوڑ سنبھالے، امت کے مسائل کو جو سلجھائے، شریعت اور سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی خلافت کا دور بہت مختصر سا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بھی بے دردی کے ساتھ فجر کی نماز میں جب کہ آپ مصلی نبوی پر تھے اور نماز کی حالت میں تھے، ابو لولو فیروز مجوسی نے، جو کہ ایک مشن پر لگایا گیا تھا، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت بھی یکم محرم الحرام ہے۔ آنے والے دن جو ہیں، آنے والا مہینہ محرم کا ہے، محرم کی پہلی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ان کے بعد کا جو دور تھا وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ تمام مسلمانوں کی اتفاق رائے سے بشمول خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور آپ خلیفہ تسلیم کر لیا گئے اور آپ نے امت کی باغڈور سنبھال لی۔ آپ کا خلافت کا دور بہت بڑا ہے، 12 سال میں 12 دن کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا تھا، اورس چورس 22 لاکھ میل، جو 1 میل 2.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا تھا اور وہ اسلام قیصر روم کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا، جو اس وقت کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اس وقت لوگوں کے درمیان میں اسلحوں کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے اور مادیت کے اعتبار سے جن کا لوہا تسلیم کیا گیا تھا، اس سرحد تک اسلام پھیل گیا تھا اور ان کو بے چینی تھی، ان کو اضطراب تھا، ان کو جو ہے ایک طرح کی مسلمانوں کی سروج سے اور اسلام کے پھیلنے سے تکلیفیں تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب آیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں قدر نرم تھے، آپ حلیم الطبع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخت تھے اور آپ کے چہرے سے آپ کی سختی معلوم ہوتی تھی، آپ کے لہجے سے آپ کے غصہ معلوم ہوتا تھا اور آپ کے سامنے تو کسی کو آنکھ ٹکانے کی بھی، آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے 6 سال تو بہت ہی اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ گزرے ہیں۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا۔ باطل اس وقت کا اسی انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا شوشہ مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جہاں سے ہم لوگوں کے درمیان میں فتنہ پھیلانا شروع کر دیں، ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اور بھیڑانا شروع کر دیں۔ جب یہ آپس میں لڑنے لگیں گے تو یہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے، اپنی قوتیں اندر ہی اندر صرف کریں گے، ختم ہو جائیں گے اور ہمارا جو ہے بچاؤ ہو جائے گا۔ اسی میں کا ایک بندہ جس کو عبداللہ بن سبا کہتے ہیں، جو یہودی تھا اور ایک بڑی پلاننگ کے تحت میں اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور لوگوں کے درمیان میں آتا جاتا رہا، مسلمانوں کے درمیان میں۔ اس وقت 8 سب سے بڑے صوبے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انڈر میں تھے، جو مکہ، مدینہ، بحرین، یمن، دمشق اور کوفہ، بصرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں اسلام ہمارے یہاں افغانستان تک پہنچ گیا، روس تک پہنچا، افریقہ تک پہنچا اور تقریباً 44 لاکھ مربع زمین کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں اسلام پہنچ گیا۔ عبداللہ بن سبا نے اپنا سر ابھارا اور اپنے آپ کو بڑا بزرگ ثابت کیا، لوگوں کے درمیان میں جاتا تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، یوں سمجھیے بیان کرتا تھا، لوگوں اللہ کی باتیں مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کا کہاں مانو، صبر کرو، فلاں کرو، گناہ نہ کرو، نیکی کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح کے بیانات کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی اور پھر اس نے اپنے پورے بیان میں آخر میں کچھ شرارتی باتیں کہنا شروع کر دی۔ دیکھتا گیا، لوگ آتے رہے ہیں، لوگ اب میرے معتقد ہو گئے ہیں، میرے پر بھروسہ کیا ہے، اب لوگوں کو غلط راستے پر اس نے ڈالنا، جس مقصد کے لیے اس نے اسلام کے اندر داخلے کا اظہار کیا تھا، اس کے لیے اس نے اپنی زمین ہموار کرنے کے بعد اپنا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 6 سال کے بعد ایک فیصلہ کیا، مصر میں اور کوفہ میں 2 گورنر تھے، ان 2 گورنروں کو آپ نے تبدیل فرمایا، اور وہ جو گورنری تھی جن میں نئے تقرر ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے اور وہ عمل بھی تھے، انہوں نے اپنی اہلیت ثابت فرمائی، جبکہ حضرت عثمان کی شہادت کے فوراً بعد قیصر روم نے
چڑھائی کر دی دریائی، جس میں 1700-1800 جہاز پانی کے لے کر کے وہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ادھر انہی 2 گورنروں کو اس کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا، اور انہوں نے پانی میں سب سے پہلا وہ جنگ لڑی گئی اور جہاد کیا گیا، اور 1700 یا 1800 پانی کے جہاز کا وہ قیصر روم کا جو پورا جنگی جتھا تھا وہ شکست سے دوچار ہوا۔ ظاہر مطلب کہنے کا یہ نہیں کہ حضرت عثمان نے جن 2 نئے گورنروں کو تقرر فرمایا تھا وہ بھی قابل تھے، وہ بھی صلاحیت والے تھے، وہ بھی امت کی باگڈور سنبھالنے کی پوری اور طاقت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن سلام نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا پروپیگنڈا تھا۔ اگر میرا بھائی اچھا قابل ہے تو میں اس کو اپنی جگہ پر بیان کرنے کے لیے بھیج سکتا ہوں، نہیں بھیج سکتا ہوں۔ میں نماز پڑھانے کے لیے اس کو کھڑا کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بھائی کے لیے نبوت اللہ سے مانگی، عہدہ مانگا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری۔ اللہ ہارون کو میرے ساتھ نبوت کا عہدہ عطا فرما۔ اور ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے جو کہ قابل تھے، جو کہ صلاحیت والے تھے، جو کہ اہل تھے، ان کے لیے نبوت مانگی، اور قرآن سے عہدہ اس طرح مانگنا ثابت ہے جبکہ وہ اہل ہو۔ حضرت عثمان نے جو 2 نئے گورنر بنائے ان میں اہلیت تھی، ان میں حوصلہ تھا، ان کے اندر امت کو سنبھالنے کی صلاحیت تھی، طاقت تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کس کے خلاف؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ کہاں پر بھڑکاتا تھا؟ کوفہ میں، بصرہ میں اور بحرین میں، یمن میں، جگہ جگہ پر جاتا تھا، اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، پھر آدھا بیان اس کا حضرت عثمان کے خلاف میں ہوتا تھا اور خلافت کے خلاف میں ہوتا تھا۔ بظاہر خلافت کے خلاف میں ہوتا تھا، بظاہر عثمان کے خلاف میں ہوتا تھا، لیکن دراصل وہ اسلام کے خلاف میں ہوتا تھا۔ دراصل وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا چاہتا تھا کہ لوگ عثمان سے دست و گرباں ہو جائے، مدینہ والوں سے بھڑ جائیں اور آپس میں ایک طرح کی خون ریزی ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ باطل جو سرحد پار رہتے ہیں، وہ اہل باطل جو سرحد پار رہتے ہیں، جو کہ قیصر روم ہے، جو کہ اسلام والے نہیں ہیں، ان کی اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں، اپنی سارا سب کچھ محفوظ ہو جائے اور مسلمان آپس میں لڑیں۔ لوگ ان کی باتوں میں آتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ باتیں کرتا چلا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ اللہ کی پناہ ناجائز قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر نے اس کے بعد خلافت پہ قبضہ کر لیا، ان کے بعد حضرت عثمان نے خلافت پہ قبضہ کر لیا۔ اہل بیت کے حق مارے جا رہے ہیں، اہل بیت ان کے حقوق سے محروم ہیں، اس لیے اہل بیت کو ان کے حقوق دلانے چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علی ہیں، اس لیے حضرت علی خلافت کے اول حقدار ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پھر وہاں کے جو گورنر ہوتے تھے ان کی شکایتیں لگانا شروع کر دی اور بات افراتفری تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تحقیقاتی ٹیم روانہ فرمائی، انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی، اس کے باوجود بھی وہ اس کے حل پر آمادہ نہیں ہوئے۔ آخرکار یہ اعلان ہو گیا کہ اس سال میں حج کے لیے آؤں گا، آپ لوگ کوفہ، بصرہ، یمن، بحرین، دمشق میں اور جہاں جہاں بھی اسلامی مسلمان بستے ہیں وہاں اعلان ہو گیا کہ اس سال سارے لوگ جن کو کوئی تکلیف ہو، جن کو کوئی مسئلہ ہو، جن کو کوئی بات کرنی ہو وہ حج پر آ جائے۔ کھلے عام عدالت لگے گی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے سوال کے جواب دیں گے، ان کی تکلیف دور فرمائیں گے۔
یہ بندہ یہاں سے بحرین، مصر، ہر جگہ پر گیا اور اس نے لوگوں کو جو ان کے موافق ہو گئے تھے، حضرت عثمان کے خلاف تھے، سب کو لے کر کے وہ چل دیا، اور چل کر کے وہ مدینہ کے پاس آ کر کے اس نے پڑاؤ ڈال دیا، اور مدینہ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور پر اپنے سارے بندوں کو اس نے روک دیا، اور چند لوگوں کو لے کر کے وہ مدینے کے اندر آیا، جبکہ حج کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے صحابہ وہ حج کو چلے گئے ہیں۔ حضرت عثمان کو مدینے میں اس بندے نے روک لیا، اور حضرت عثمان کو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ اس وقت حضرت عثمان کے پاس مدینے میں تقریباً 17 یا 18 تھے، یہ 18-20 کے درمیان صحابہ تھے، اور ان میں حضرت علی بھی تھے، ان میں تقریباً حضرت طلحہ تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہم۔ بات یہ آئی کہ مسجد نبوی کے اندر بات چیت کر لی جائے، انہوں نے 10 بڑے بڑے سوالات کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف میں، کہ عثمان تو یہ غلط کرتا ہے، عثمان تو یہ غلط کرتا ہے، تو نے فلاں جگہ کو اونٹوں کا باڑا بنا دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو پر قبضہ کرنے کی منع کی تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو یہ صحابہ بڑے موجود ہیں، میں نے وہ اونٹ جو باندھے ہیں وہ اپنے اونٹ نہیں ہے، وہ بیت المال کے اونٹ ہیں۔ بیت المال کے اونٹ تو جو امت کا جگہ ہے اس کے اندر باندھنا جائز ہے۔ نبی نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اپنے ملکیت کے اونٹ اس جگہ پر نہ باندھے، وہ تو بیت المال کے اونٹ ہے۔ پھر آپ جو ہے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جبکہ حضور نے 2 رکعت پڑھی تھی اس جگہ پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھی، آپ 4 پڑھتے ہیں۔ تو عثمان نے فرمایا دیکھو میں نے جو 4 پڑھی ہے تو میں تو یہاں رہتا ہوں اس لیے میں 4 ہی پڑھوں گا، حضور نے سفر کیا تھا اور مسافر پر 4 نہیں ہے 2 ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں تھی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے جوابات دے دیے، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم کو وہاں جو ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہاں ہمیں ہمارا گورنر بدل دو۔ گورنر کا جو اس وقت کا مقام تھا وہ اس وقت سمجھیے کسی مکھیہ منتری کا، وہ ایک صوبے کا سمجھیے کہ مکھیہ منتری ہوتا تھا۔ فرمایا کہ ہمیں بدل دو۔ اس سے پہلے انہوں نے 3 گورنر بدلے تھے، 3 گورنر بدلے تھے، لیکن ایک گورنر جاتا دوسرا آتا تو ان کی شکایت جاتی تھی عثمان کے پاس، یہاں تک کہ گورنروں کی شکایت ایسی کی تھی کہ گورنر ہمارا شراب پیتا ہے، ہمارا گورنر اس طرح کی غلط باتیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، گورنروں کے خلاف وہ جو ہے سازش کرتا رہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا تمہیں کون چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر چاہیے۔ تو ان کو لکھ کر کے دے دیا گیا کہ یہ لکھو، دستخط ہو گئے، اور وہ لوگ وہاں سے اپنے 10 کلومیٹر دور مدینہ سے باہر اپنے ساتھیوں کے پاس میں چلے گئے۔ وہاں جب چلے گئے تو ان کی نیت میں خرابی تھی، فساد چاہتے تھے لیکن فساد نہیں ہوا، قتل و قتال چاہتے تھے، قتل و قتال نہیں ہوا۔ حضرت عثمان نے سارے مسئلے کا حل بتا دیا، جو مانگا دے دیا، گورنر مانگا گورنر دے دیا، اور لکھ کر کے دے دیا، محمد بن ابو بکر کو ساتھ میں کر دیا، جاؤ اپنے گاؤں جا کر کے وہ جو گورنر ہے اس کو ہمارا خط دے دینا، ان کو وہاں سے ہٹا دینا، اور محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا کر کے بھیجتا ہوں، وہ تمہارے گورنر ہیں۔ اپنے 10 کلومیٹر باہر مدینہ جا کر کے اپنے بندوں میں جا کر کے اس کو وہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سازش کرنے کے لیے 2 دن تک وہاں رک گیا، اور اس نے سازش کیا کی؟ پھر یہ سازش رچی کہ ایک بندے کو ایک جھوٹا خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ میں عثمان بن عفان، یہاں لوگ آئے ہوئے تھے، گورنر کو خط لکھ رہا ہوں جو پہلے سے وہاں موجود ہے، یہ لوگ آئے تھے زبردستی کر رہے تھے، اس لیے میں نے محمد بن ابو بکر کو نام پر گورنری لکھ دی ہے، ان کو خط دے دیا ہے، لیکن جب یہ لوگ آپ کے پاس پہنچے تو محمد بن ابو بکر کو قتل کر دینا۔ اب یہ خط ایک بندے کو دے دیا اور اس کو روانہ کر دیا، اور پھر اپنا قافلہ لے کر کے چل دیا۔ پھر اس بندے کو پکڑا، اور اس بندے کو پکڑ کر کے وہ خط لیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو 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 دیکھو، عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیچھے دھوکہ کیا،
انہوں نے ہم کو تو یہ کہا کہ تمہارا گورنر ابو بکر ہے، محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہم کو خط دے دیا ہے، پیچھے سے اس آدمی کو بھیج رہا ہے خط دے کر کے کہ یہ آدمی آئے تھے، زبردستی کر رہے تھے، تو ہم نے محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیا ہے، لیکن جب یہ آپ کے پاس کوفہ میں یا بصرہ میں آئے تو آپ جو ہے اس محمد بن ابو بکر کو قتل کر دینا۔ محمد بن ابو بکر بھی غصے ہو گئے، جبکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کیسے پلاننگ ہوتی ہے، دماغ چلتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کا نقشہ دیکھیے، جو ملک بھی اسلام پسند ہوتا ہے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی بات کرتا ہے، اس کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ عراق میں کیا ہوا؟ عراق میں یہ ہوا الزام کہ یہاں پر ان لوگوں نے نیوکلیئر ہتھیار بنائے ہیں، بم بنائے ہیں، ایک طرح کا جو خطرناک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے، یہ بنایا ہے۔ تو یہ بھائی صاحب امریکہ اس پر چڑھائی کر دیا، 10 لاکھ عورتوں کو بیوہ کر دیا، 20 لاکھ بچوں کو تقریباً یتیم کر دیا، اور پورے عراق کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، کیونکہ وہاں مسلمان اوپر کو اٹھ رہے تھے۔ وہاں کا جو اس وقت کا آدمی تھا وہ اسلام کی بات کرتا تھا، مسلمانوں کی بات کرتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کرتا تھا، اور مسلمانوں کو عزت سے جینے کے حقوق دلانا چاہتا تھا۔ پھر جب ختم ہو گیا سارا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا، اب بھائی صاحب نے ایک پرچی لکھی، پر بولا اس میں معافی نامہ کہ ہمیں دکھ ہے وہاں کوئی کسی قسم کا ہتھیار نہیں بنایا گیا تھا اور ہم کو غلط خبر ملی تھی۔ یہ 10 لاکھ عورتوں کو جو بیوہ کیا اس کا حساب کون دے گا؟ 20 لاکھ بچوں کو عراق میں یتیم کیا، اس کے آزو بازو میں، اس کے آس پاس میں لوگوں کے جو سوتے تھے اس کو شہید کیا، جو کھا رہے تھے اس کو اس کی چتھڑے اڑا دیے گئے، اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ سب کچھ پہلے سے ہو رہا ہے۔ اس نے پھر یہ سارے لوگوں کو لے کر کے مدینے پر دعویٰ بول دیا، سارے لوگ غصے ہو گئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہمارے پیچھے سے دھوکہ کر دیا ہے۔ وہ آ گئے چڑھائی کر کے مدینے میں، سارے غصے میں تھے۔ محمد بن ابو بکر بھی داخل ہو گئے عثمان کے پاس میں اور غصے میں باتیں کرنے لگے، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اللہ کی قسم دے کر کے کہا کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا ہے، میں نے پیچھے سے کوئی خط اور کوئی لیٹر نہیں لکھا ہے، میں نے جو لکھ کر دیا وہ تمہارے پاس ہے، باقی مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ سب ہو رہا تھا عبداللہ بن سبا کے دماغ سے، وہ مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ پھر انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ نہ ہو عثمان اپنی عہدے سے ہٹ جائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دیں اور ہم کسی کو بھی بنا لیں گے، لیکن اب حضرت عثمان ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ عثمان کون ہے؟ نبی کے داماد ہے اور ڈبل داماد ہے۔ ان کے فضائل میں گزشتہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ فرمایا حضرت عثمان نے کہ میں خلافت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ فرمایا تھا اپنی زندگی میں، عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک لباس پہنائے گا اور لوگ اس لباس کو آپ سے اتارنا چاہیں گے، لیکن تو اس لباس کو نہ اتارنا۔ اور وہ لباس کون سا؟ یہی خلافت کا لباس تھا۔ یہ اشارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ آپ کو خلافت ملے گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حقدار تھے، حضرت عثمان ناحق طور پر خلیفہ ہو گئے، انہیں اس بات سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے اشارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہیں، تو ایک دن خلیفہ ہوگا۔ بہرحال حضرت عثمان نے فرمایا میں اپنے خلافت کے عہدے سے دستبردار نہیں ہو سکتا، نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ ہنگامہ ہو رہا ہے، تلواریں نکال کر کے باہر کھڑے ہیں، شور و گوگا ہے، اور مدینے کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے اور نبی کے داماد کو ستایا جا رہا ہے۔
یہاں تک کہ انہوں نے گھیرا بندی کر لی۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو ہریرہ، جو شام سے حضرت امیر معاویہ کا پیغام بھی ملتا ہے۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں آپ چاہے تو 10,000 کی امت، 10,000 کی فوج میں دمشق سے آپ کی اور مدینے کی اور مسلمانوں کی اسلام کی حرمت کو بچانے کے لیے بھیج دوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مدینے میں جنگ نہیں چاہتا ہوں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، حرم مدنی میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میں اس زمین پر پھول ایسے نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ آپ چاہیں، اور بڑے صحابہ نے فرمایا آپ چاہیں تو آپ کو پیچھے کے راستے سے سرنگ بنا کر کے، آپ کا نقب بنا کر کے وہاں سے آپ کو مکہ کے اندر بھیج دیا جائے۔ مکہ میں صحابہ حج کو گئے، وہاں بڑے بڑے مجمع موجود ہے، فرمایا میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میں اگر یہاں سے وہاں گیا اور ان لوگوں کو خبر ہو گئی تو یہ وہاں آئیں گے، اور حرم مکی کا بھی احترام ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بندہ ہوگا جس کی وجہ سے مکہ میں خون ریزی ہو جائے گی، خون بہے گا، فساد ہوگا اور پوری امت عذاب میں مبتلا ہوگی، تو میں وہ بندہ بننا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں مکہ نہیں جاؤں گا۔ اور یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی غصے ہو گئے اور ان کی تیکھی باتیں ہو گئی آپس میں، حضرت عثمان حضرت علی کی، کہ امیر المومنین یہ لوگ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ناجائز طور پر ستا رہے ہیں، آپ کا کھانا اور پانی بند کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نبی کے پڑوس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، نبی کے شہر میں خون بہہ جائے اور یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ آخر کار ایک صحابی اتنے غصے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تو میں یہ منظر دیکھ نہیں سکتا، میں وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے کہ میں یہ منظر نہیں دے سکتا ہوں۔ آخر کار ایک خطبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، جب 25 روز سے زیادہ ہو گئے، آپ کا کھانا بند ہے، آپ کا پانی بند ہے، اور آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مکان کے اندر بند ہے، اب صحابہ کو جانے کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، آپ نے 20 غلام جو اپنے پاس تھے وہ آزاد کر دیے۔ حضرت عثمان مالدار تھے، 20 غلام اس وقت بھی آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے کہا کہ تم لوگ بھی کسی پر تلوار نہ اٹھانا، ہاتھ نہ اٹھانا، آپ لوگ بھی چلے جائیں، ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ اور 20-25 دن کی جب مدت گزر گئی ہے تو آپ اپنے مکان کے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس وقت وہ دل دہلا دینے والا خطبہ دیا کہ پتھر بھی اگر اسے سنتے تو بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ کے اوپر بھی اگر اس کے اثرات انسانوں کی نظر سے دکھنے میں آتے تو وہ پہاڑ بھی اس سے رو پڑتے، لیکن وہ پتھر دل انسان حضرت عثمان نے ان سے فرمایا اے لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو، میرا کیا گناہ ہے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اسلام میں 3 وجہ سے کسی کو قتل کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ اگر شادی شدہ ہو اور اس نے بدکاری کی ہو، زنا کیا ہو تو اس کو شہید، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں تو کوئی زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے شراب نہیں پی ہے، زنا بھی نہیں کیا ہے۔ اسلام میں کسی کو اسلام سے مرتد ہو جانے کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، میں تمہارے سامنے اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوں، پھر مجھے کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ اسلام میں کسی کو اس وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا ہے۔ اے لوگو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے مدینے والے پیاسے تھے، بے آسرا تھے اور مجبور تھے، پانی کو ترس رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مدینے کے لیے، مدینہ والوں کے لیے پانی کا انتظام فرمائے؟ تو میں نے 35,000 چاندی کے سکے دے کر کے، درہم دے کر کے، یہود سے کنواں خرید کر کے عامت الناس کے لیے وقف کر دیا تھا، میں نے مدینے کو پانی سے سیراب کر دیا تھا، کیا آج اسی کنویں کے پانی سے مجھے روک رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تنگ پڑ گئی تھی اور پاس میں زمین تھی، صحابہ مجبور تھے،
اور فقر و فاقہ میں تھے، ان کے پاس سامان نہیں تھا، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور میں نے 25,000 درہم دے کر کے، چاندی کے سکے دے کر کے وہ زمین خرید کر کے مسجد نبوی کو وقف کی تھی۔ آج اسی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے مجھے روک رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا تھا، جبکہ میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر پہاڑ پر تھے، پہاڑ ہلنے لگا تھا، آپ نے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مارا، فرمایا پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ کیا نبی نے مجھے شہید ہونے کا مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے، مژدہ نہیں سنایا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تبوک کے موقع پر جب لوگ بے آسرا تھے اور وہ جیش العسرہ تھا، اور جہاں پر تنگی تھی، قحط کی وجہ سے پریشانی تھی اور کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس وقت میں نے 300 اونٹ مال ساز و سامان کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اور 1000 درہم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ دیا تھا، سونے کے سکے 1000 دیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا آج عثمان نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی کام کرے کوئی ان پر گناہ نہیں ہے، کوئی ان کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے۔ کیا یہ جملہ نبی پاک نے میرے متعلق نہیں فرمایا تھا؟ لیکن وہ لوگ پتھر سے بھی زیادہ سخت، او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت انسان تھے، ایک بات نہ سنی۔ آخرکار بھی وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طویل داماد کو، جن کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادیاں دی تھی، اور وہ جو ذوالہجرتین جن کو 2 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ یہ وہ عثمان کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں جب قحط ہو گیا تھا تو اپنا شام سے آپ اپنا قافلہ جو اونٹوں کا سامانوں سے لدا ہوا تھا، گلوں سے لدا ہوا تھا، جس کی منہ بولے بھاؤ لگے تھے اور اس کی بولیاں لگی تھی، آپ نے وہ تاجروں کے بیچنے کے بجائے اللہ کے نام پر بیچ دیا تھا، اور مدینے والوں کو کے پیٹ بھوکے تھے ان کو کھلا کر کے سیراب کر دیا تھا۔ آج یہ حال ہے کہ ان کا پانی بند ہے، ان کا دانہ بند ہے، 40 دن ہو چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح امیر المومنین تک پانی پہنچایا جائے، ایک مٹکا لے کر کے چلتے ہیں، جب وہ راستے میں ہوتے ہیں پیچھے سے تیر آتا ہے اور مٹکے کو پھوڑ دیتا ہے اور پانی وہیں پر گر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر داخلے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ امیر المومنین کو تسلی دی جائے، آپ کے پاس جا کر کچھ بات چیت کی جائے، ان کو روک دیا جاتا ہے۔ حضرت علی اپنا امامہ اتار کر کے عثمان کے گھر میں پھینک دیتے ہیں تاکہ امیر المومنین کو پتہ چل جائے کہ علی میرے ساتھ دینے کے واسطے، میرا پانی دینے کے واسطے باہر کھڑا ہے، لیکن ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ آخرکار جمعہ کا دن ہے اور آپ نے غسل فرمایا، آپ 40 قرآن کریم ختم کر چکے ہیں 40 دنوں میں، اندازہ لگائیے 40 دنوں میں 40 قرآن کریم ختم کر چکے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے دماغ میں آئی کہ وہ بندہ جو مدینے کو کھلا سکتا تھا، لیکن آج ان کا حال یہ ہے کہ گھر میں اتنا اناج بھی نہیں ہے کہ 40 دن تک وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا پیٹ بھر سکے۔ کتنا بڑا سخی انسان ہوگا۔ صرف مالداری کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، مالداری کے ساتھ سخاوت ہو تو بھی یہ مالداری یہ اعلیٰ قسم کی چیز ہوتی ہے۔ فرمائیں کہ مجھے غسل کرنے کے لیے پانی دے دو، پانی دے کر کے غسل فرمایا، اور آپ لنگی باندھا کرتے تھے لیکن اس وقت آپ نے پائجامہ پہننے کی کوشش فرمائی تاکہ اگر وہ لوگ میرے اوپر حملہ کر دے تو میرا سطر نہ کھلنے پائے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان سے بڑا حیادار اور شرمدار آج تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ یہ وہی عثمان ہے کہ جب ابو بکر آپ کے پاس آئے تو آپ ایسے بیٹھے رہے، یہ وہی عثمان ہے جب عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، لیکن پتہ چلا عثمان دروازے پر ہیں تو فرمایا کون؟ فرمایا عثمان آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے لنگی کو سیدھا کر لیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا ابو بکر رائے، عمر رائے، آپ ایسے بیٹھے رہے، لیکن عثمان کے آنے کی وجہ سے آپ سیدھے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی لنگی کو سیدھا کر لیا۔ فرمایا میں اس بندے سے کیوں کر شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرماتے ہیں۔
یہ عثمان ہے۔ شرم کی وجہ سے پائجامہ پہن لیا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان روزے سے ہیں، کھانا اور پانی لوگوں نے بند کر رکھا ہے اس لیے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا عثمان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کا افطار اللہ نے چاہا تو تم ہمارے ساتھ میں کرو گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پھر جمعہ کا وقت ہو رہا تھا، نماز ادا کی گئی، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے اس حال میں کہ 40 دن سے کھانا اور پانی بند ہے۔ ایک بندہ آتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر نیزے سے وار کرتا ہے اور آپ کا سر زخمی ہو جاتا ہے اور آپ کا مبارک لہو وہاں سے فوارے کی شکل میں قرآن کریم کے اوپر جا کر کے گرتا ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت بھی عجیب و غریب ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ان تمام لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ ہے، اسی آیت پر حضرت عثمان کا خون لگتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس میں اتنے میں ایک دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ آپ کے چہرے کے اوپر وار کرتا ہے اور وہ وار حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کا وار تھا۔ ان کو تلوار سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی، وہ اسے پکڑ کر کے اپنے شوہر حضرت عثمان کو بچانا چاہتی ہے، لیکن وہ شریر، وہ اس وقت کا دشمن، اس وقت کا شیطان صفت انسان تلوار کو حضرت عثمان کی اہلیہ کے ہاتھ سے کھینچ لیتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 انگلیاں شہید ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں شرم کرو، حیا کرو اور اپنے گھر میں چلے جاؤ، پردے میں چلی جاؤ۔ اسی حال میں بھی اپنی اہلیہ سے یہ کہتے ہیں کہ پردہ کرو، اللہ نے جو چاہا منظور ہوگا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اس اتنے میں ایک تیسرا بندہ آتا ہے، یہ الموت الاسود، جو عبداللہ بن سبا جس کو الموت الاسود سے یاد کیا گیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ تلوار لے کر کے آتا ہے، حضرت عثمان کو پچھاڑ کر کے حضرت عثمان کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کے سینے میں تلوار گھونپ دیتا ہے اور اسی حالت میں، روزے کی حالت میں، جمعہ کے مبارک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈبل دامان، ذوالحجرتین والا، یہ شرف کا مقام رکھنے والا، سعادتوں والا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کے لیے تشریف لے جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب شہید ہو گئے ہیں اب کسی کو جنازہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ 3 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے گور و کفن ایسے ہی حالت میں، مجبوری کی حالت میں پڑا رہنا پڑا اور آخر کار ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پوری امت کی ماں ابو سفیان کی بہادر بیٹی تھی، انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج میں عثمان کا جنازہ اٹھاؤں گی، اگر کسی کے باپ میں دم ہے تو مجھے روک کر کے دیکھ لے۔ جب ان کی ہمت، ان کے حوصلے کو دیکھا تو وہ شریف لوگ پیچھے ہٹ گئے اور تقریباً 4-5 آدمی نے مل کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا اور رات کے وقت میں جنازہ لے جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیں گے اور آخر کار جنت البقیع میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ جنت البقیع کے پاس حضرت عثمان کی ایک زمین تھی جو اس وقت جنت البقیع سے ملا دی گئی ہے، اس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند سلا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی جانب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوصاف جمیلہ، ان کے اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ سے پوری امت کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔